بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواہ ترمذی. معزز سامعین کرام، بھائیوں، عزیز دوستوں اور واجب الاحترام بہنوں، اللہ احکم الحاکمین اور پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو فرامین آپ نے سماعت فرمائے ہیں، اس میں ہمارے عقیدے، ہمارے نظریے اور ہمارے دین کی اصلاح کی بنیاد اور اساس ہے، اور یہ وہ آیات اور وہ احادیث ہیں جن کی روشنی میں اگر ہم نے اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو درست کیا تو ہمارا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل اعتبار اور قابل قبول ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے وہ اعمال جو ہم اس نظریہ ایمان کی بنیاد پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل اور بھروسے کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گے. اور اگر ہم نے یہ اعمال اور اس کے مطابق یہ نظریہ اور عقیدہ درست نہ کیا قرآن و سنت کی اس روشنی میں، تو یقیناً پھر ہماری یہ زندگی ہمارے لیے وبال اور ہمارا آخر میں انجام خسارے پر مبنی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں جس بات کو روز روشن کی طرح واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے اوپر جو صحیح کامل طور پر مکمل نگران ہے، ہمیں روشنیوں میں، اندھیروں میں، تنہائیوں میں، جلوت میں، خلوت میں جو ذات جانتی ہے، ہمارے چھوٹے اور بڑے اعمال کو، ہمارے اقوال اور افعال اور کردار کو، اسی طرح ہمارے نظریات اور ہمارے عقائد سے جو واقف ذات ہے وہ محض اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے. اور اس پر جو چیز ہمیں ابھارتی ہے اور جس چیز کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کا صحیح ڈر اور صحیح خوف ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہی ہمیں امیدیں وابستہ ہوں، اور اللہ احکم الحاکمین پر ہی توکل اور بھروسہ ہم کر کے اپنی زندگی کو جو ہے بسر کریں. اور اگر اس کی ہم نے خلاف ورزی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب فرمایا ہے اور فرمایا کہ اے بچے، اے لڑکے، چند ایک انتہائی مہم چیزیں میں تمہیں بیان کرتا ہوں، آپ نے ان کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق آپ نے زندگی کو بسر کرنا ہوگا. اور وہ کون سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ اللہ کو اپنے ذہن میں رکھیں، ذہن نشین رکھو، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اپنے دل و دماغ سے اترنے نہ دیں، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین کی یاد ہی نفع دے گی اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہی فائدہ مند اور سود مند ہو سکتی ہے. اللہ کی یاد سے ہی انسان جو ہے صحیح مستقیم اور صحیح ہدایت والی زندگی گزار سکتا ہے اور نفع والی زندگی گزار سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو ذہن سے انسان اوجھل کر دیتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ انسان چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، اور وہ طاقت والی ہیں یا کمزور ہیں، بااختیار ہیں یا بے اختیار ہیں، عاجز و بے بس ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو کسی قسم کا نہ نفع دے سکتی ہیں و نہ نقصان دے سکتی ہیں. اور فرمایا بلکہ اگر ساری امت بھی جمع ہو جائے، اس میں انسانی مخلوق بھی ہے، حیوانات جمادات بھی ہیں، اور اس میں بادشاہ و گدا بھی ہیں، سب موجود ہیں، کہ سارے مل کر نیک و بد بھی ہیں، سارے مل کر بھی اگر کوئی یہ چاہیں
کہ ہم میں سے کسی ایک کو تھوڑا سا نفع دینا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہیں تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہمیں نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں، اسی طرح نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ رفعت الاقلام، وہ قلمیں اٹھ گئیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے جن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیریں اور انسان کے مقدر لکھے تھے، اور اسی طرح وہ سیاہی جس سیاہی کے ذریعے ہماری تقادیر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھا ہے اور ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں، اور فیصلے کرنے کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے ان فیصلوں کو پختہ کر دیا ہے، اور ان فیصلوں کو مٹانے کی کسی کے اندر پاور اور قوت نہیں ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اب دیکھیے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ ہمارا مددگار وہی ہے، اس لیے کہ حی و قیوم وہی ہے، اور ہمارے راز و نیاز سے وہی آگاہ اور واقف ہے۔ علیم بذات الصدور، یہاں تک کہ ہمارے دل کے اندر جو بات کھٹکا پیدا ہوتا ہے، جو وسوسہ ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ آگاہ ہے، آشنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ملکیت جو ہے ساری اس کائنات میں وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور اس میں اشارہ یہ کیا ہے کہ مشرق کا مالک وہ ہے، مغرب کا مالک وہ ہے، اور ان مشرق و مغرب کے نگرانی میں یا اس کی روشنی اور اندھیرے میں جتنی بھی چیزیں جو ہیں وہ زندہ اور قائم و دائم ہیں، وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کی مشیت میں ہیں، اللہ کے تصرف میں ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے وہ فوقیت رکھتی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے وہ بالا تر ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ کوئی چیز ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ایک ضرور ہے، اس کی کوئی برادری بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، اس کی کوئی پارٹی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی فوج ہے جو اللہ کو جو ہے نصرت دینے والی ہو، اللہ کی مدد کرنے والی ہو، اللہ کا تعاون کرنے والی ہو، نہ ہی کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی سہارا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الصمد، ان تمام چیزوں کی نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے وہ بے نیاز ہے، سب سے مستغنی ہے، کسی کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہونے کے باوجود ایسی بڑی ذات ہے، اتنی عظیم ذات ہے، اتنی جلیل القدر ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، سب سے فل پاور ہے، با اختیار ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ یا ہم نظیر یا ہم مثال نہیں ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری عجیب سی حالت ہے، اور اس حالت کی وجہ یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت سے نہ آشنا، نہ بلد ہو گئے، کتاب و سنت کو ہم نے ترک کر دیا، ہم نے جو ہے پیش پش چھوڑ دیا ہے، اور آج ہم ان علماء کے پیچھے، ان مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں کجروی ہے، جن کے دل جو ہیں وہ ٹیڑے ہو چکے ہیں، جو دنیا کے پرستار ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ سے ہٹا کر اللہ کی مخلوقات کی طرف لگا دیا ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کیا فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، فرمایا احفظ اللہ فقط یحفظ کا، ایک اللہ کو ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں رائے گاہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور جب تمہیں اللہ کی ضرورت پڑے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ملیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری تائید کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کریں گے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کو خوشگوار حالات میں یاد رکھا، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگیوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، مشکلات کے اندر چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی میرے پیارے بھائیوں، آج ہم عجیب ہماری حالت ہے کہ ہم کبھی تو جگہوں سے ڈرتے ہیں، مکانات سے ڈرتے ہیں، کبھی شخصیات سے ڈرتے ہیں، کبھی جو ہے اوقات سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایک انسان یہ 4-5 فٹ کی نگرانی کوئی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو آسمان و زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس کی اتنی بڑی علمی جو ہے وسعت ہے، اس کے سامنے تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ تمہاری جلوت اور تمہاری خلوت، تمہارا اندر اور تمہارا باہر، تمہارا روشنی اور تمہارے اندھیرے کے حالات اللہ تبارک تعالیٰ پہ عیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بالکل واقف ہے، اور دنیا کی باقی کوئی چیز بھی تیرے ان حالات سے آشنا اور واقف نہیں ہے۔ نہ نبی واقف ہیں، نہ فرشتے واقف ہیں، نہ جنات واقف ہیں، نہ نیک ولی واقف ہیں، نہ بزرگ واقف ہیں، نہ کوئی بد واقف ہے، نہ کوئی جو ہے نا بدنام اور بدنام زمانہ جتنے بھی گندے لوگ
لوگ ہیں جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں، جادوگر ہوں یا وہ یعنی جیسے بھی یہ دعویٰ کرنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کا، یا اللہ تعالیٰ جیسے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے، کوئی بھی تیرے حالات سے واقف نہیں ہے۔ جب تیرے سے کوئی واقف نہیں ہے، تیری کوئی مدد کیسے کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ جب اللہ اکیلا ہی تم سے آشنا ہے اور واقف ہے، تمہاری خوشیوں اور تمہارے غمیوں اور پریشانیوں کو وہ جانتا ہے، میرے پیارے بھائی اسی سے ہم مدد مانگیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ فرمایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد چاہتے ہو تو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم کالی بلیوں سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم جناب بیماریوں سے ڈرتے ہیں، اور ان کا نام مائی رانی رکھتی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس بیماری کا نام لیا، جیسے مائیاں ہماری پرانی بوڑھیاں عورتیں جو ہیں خسرے سے ڈرتی تھیں کہ خسرے کا اگر ہم نے نام لیا تو یہ ہمارے بچے اور بچی کی جان نہیں چھوڑے گا، اس کو موت تک پہنچائے گا۔ اللہ کی قسم یہ بیماری اور یہ شفا اللہ کے آرڈر سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کو اللہ نے قرآن کریم کے ہمیشہ آیت بنا دیا، جب مجھے کوئی بیماری آتی ہے شفا دینے والا فقط اللہ احکم الحاکمین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی ہم اوقات سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر فجر کے وقت صبح وقت ہم جو ہے کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ہے، اب میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اس کا مطلب یہ تمہارا خالق ہے صبح کا وقت۔ کوئی کہتا ہے اب شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، بیماری کا وقت ہے، یہ وقت ہے، میں اس وقت یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں یا غلط بات نہیں کرتا ہوں۔ صبح سویرے کہتے ہیں میں سودا بیچتے وقت جو ہے بونی کا ٹائم ہے، ابتدا کا ٹائم ہے، میں ادھار نہیں دوں گا۔ اگر میں نے صبح کے وقت آغاز کے وقت کسی کو ادھار دے دیا تو سارے دن جو ہے میرے ادھار لینے والے جو ہے کسٹمر آئیں گے۔ اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہ آگے آپ کو ہو سکتی ہے نہ پیچھے، نہ نفع مل سکتا ہے نہ نقصان مل سکتا ہے۔ اس لیے آپ اوقات سے مت ڈریں، اوقات کے خالق و مالک سے خوف کھائیں جو اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ اسی طرح ہم بس اوقات مثال کے طور پر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ یہ بتائیں، مسجد ایک جگہ کا نام ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ آپ مسجد سے تو ڈرتے ہیں، لیکن جو مسجد کا خالق اور مالک ہے، جس کی طرف اس اللہ کے گھر کی نسبت کی گئی ہے، اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کلام اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کے کلام کا ہم خوف کھاتے ہیں، قرآن سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن قرآن کے خالق مالک جو ہے اور قرآن کا جو یعنی اللہ تعالیٰ جس کی یہ کلام ہے، جس کا یہ جز ہے، اللہ بھی خالق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کی ایک صفت سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو پوری ذات ہے اس کا ہمیں خوف نہیں ہے۔ کبھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بیت اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن بیت اللہ کا جو رب ہے، جو خالق و مالک ہے، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس سے ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ یہی بات پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں بیان کی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر جب بھی ہم کوئی نقصان کرنا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، جب ہم کوئی گناہ کرنا چاہیں جس کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ چوری ہو، ڈکیٹی ہو، حرام ہو، فراڈ ہو، رشوت ہو، یا زنا ہو، یا جناب جوا بازی ہو، یا قمار بازی ہو، جو بھی ایسے جرائم ہیں، جادوگر کے پاس جانا ہے، یا اسی طرح لوگوں کی عزت و عظمت پر حملہ آور ہونا ہے، اسی طرح جو وہ مقدمات زنا ہیں جن کے بارے میں ہم ماں سے ڈرتے ہیں، اس کے باپ سے ڈرتے ہیں، لڑکی کو جو ہے گھیرنے کے لیے، اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو شکار بنانے کے لیے جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، لڑکی کو چھپ چھپا کے ڈھونڈتے ہیں اور اس کو گھیرتے ہیں اور بھیڑیے بنتے ہیں، اس وقت ہم اللہ احکم الحاکمین کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ اس کی ماں نہیں دیکھتی، اس کا باپ نہیں دیکھتا، اس کے بہن اور بھائی نہیں دیکھتے، لیکن اللہ احکم الحاکمین جس پر میں ایمان لایا ہوں، مؤمن باللہ ہوں، جو جس اسلام کے اندر میں داخل ہوا ہوں، جب اللہ نے مجھے اس اسلام کے اندر روکا ہے تو مجھے اللہ احکم الحاکمین سے رک جانا چاہیے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانا اور پینا اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ اللہ کے ڈر سے ہمیں اسی طرح چھوڑنی چاہیے جیسے ہم نے حلال چیزوں کو کھانے اور پینے کو ترک کیا ہے۔ اور اگر ہم یہ حرام چیزیں اللہ کے حکم سے نہیں چھوڑتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نگرانی ہمارے اوپر نہیں اثر انداز ہوتی۔ اللہ کی قسم، ساری دنیا سے ڈر جائیں، اماموں سے ڈر جائیں، فقیہوں سے ڈر جائیں، محدثوں سے ڈر جائیں، انبیاء سے ڈر جائیں، ولیوں سے ڈر جائیں، غوث قطب جو ہم نے بنا رکھے ہیں ان سے ڈر
جائیں، قبروں سے ڈریں، حجروں سے ڈریں، شجروں سے ڈریں، ہمیں کسی کا ڈر ہمیں نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر ہم ایک اللہ سے ڈر جاتے ہیں، پوری دنیا ہمیں کوئی نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ ہماری زندگی میں ذرہ بڑھا سکتی ہے، نہ زندگی میں کوئی چیز کم کر سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یاد رکھو جو اللہ نے تیرے مقدر میں چیز لکھی ہے اور وہ تمہیں ملنی ہے، ساری حکومتیں مل جائیں، پاوریں مل جائیں، قوتیں مل جائیں، مل کے بھی تیرے مقدر سے ان چیزوں کو وہ دور نہیں کر سکتے، تمہیں اس چیز سے وہ محروم نہیں کر سکتے۔ اور جس چیز کو اللہ حکم الحاکمین نے تیرے لیے لکھا نہیں ہے اور تو اس کا امیدوار تھا، ساری دنیا یہ کوشش کرتی رہی، یہ منصب، یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان، یہ وقار، یہ فائدہ، یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ خوشحالی، یہ تندرستی، یہ شان تمہیں دے دے، اللہ کی قسم اگر اللہ حکم الحاکمین نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا، ساری دنیا مل جائے، تیرے والدین مل جائیں، بہن بھائی عزیز و اقارب دوست احباب مل جائیں، حکومتیں مل جائیں، تمہیں وہ چیز میسر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب اللہ ہی اکیلا ہے، ہمارے ہر حال پر وہ آشنا اور آگاہ ہے اور قادر مطلق وہی ہے، اس کو نہ موت آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ ہماری نگرانی سے گھبراتا ہے، نہ تھکتا ہے، اور اس کے خزانوں میں کسی قسم کی فقر و فاقے کی کمی کی بھی کوئی امید نہیں ہے، نہ کوئی خوف اور خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ جو دھوکے بات اور فراڈیے، ایمان کے ڈاکو اور ایمان کے چور علماء ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے عام بھائیوں اور بہنوں کو اس بات سے دور کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بات کو نہیں سنتا، ان بھائیوں کو، میرے پیارے بھائی اور علماء کو بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہم مانیں، یا ان مولیوں کا جو ہے وعدہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کی بات حق پر مبنی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو جو ہے قبول کرتا ہوں، میں اس کو جو ہے اپنے دربار سے ٹھکراتا نہیں ہوں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، ہم ان سے نہ مانگے جو خود مر گئے، فوت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عجیب ہماری حالت اور ہماری کیفیت ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن اور دفن دیتے ہیں اور اس کو مٹی منو من ہزاروں من مٹی کے نیچے دبانے کے بعد اس کو کہتے ہیں اب ہم نے تمہاری مشکل کو حل کر دیا، اب تم ہماری مشکل حل کرنا شروع کر دو۔ اور عجیب ہماری حالت ہے، ہاتھ جو ہے اوپر کو کرتے ہیں، دعا نیچے والے سے مانگتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، نظر بد سے بچنے کے لیے یہ جو کالے کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، گھروں کے اوپر کالی ہانڈیاں الٹی جو ہے رکھی جاتی ہیں، اسی طرح جو ہے بلی گزرنے سے ہم کام روک دیتے ہیں، یہ ساری شرک کے انواع اور اقسام ہیں، یہ سارا خرافات ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد انسان ان تمام خرافات سے آزاد ہو جاتا ہے، انسان عزت کی، عظمت کی، شان کی، شوکت کی، حریت کی زندگی بسر کرتا ہے جب توحید کا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ علم اور جو ہے صحیح معنوں میں عقیدہ نظریہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میری یہ ایک پکار ہے، میرا ایک پیغام ہے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے، خود بھی عقیدہ صاف کیجئے اور دیگر اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اس جو ہے غلط نظریہ اور عقیدے سے بچائیں جو اللہ سے ہٹا کر انحراف کر کے کسی دوسرے کی عبادت کی طرف، کسی دوسرے کی مدد کی طرف لگاتا ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین سے یہ دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین میرے علماء بھائیوں کی اصلاح فرمائے، ان کو اپنے اوپر بھروسہ اور توکل کر کے دنیا کی مشکلوں کو پیچھے رکھتے ہوئے، دنیا کے رزق اور دنیا کی سہولتوں کو بالائے طاق چھوڑتے ہوئے لوگوں کے، مسلمانوں کے نظریات، عقائد کو صحیح کرنے کی اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی، اور جس کو اللہ نے جو حق کہا ہے، پیارے پیغمبر نے جس کی دعوت دی ہے، اسی کو منتشر اور پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔